الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 25 فروری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 135 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ایک متنازع فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ حفظہ اللہ تعالی کی جانب سے جو سامنے آیا، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن، جس کی وجہ سے پچھلے ویک میں پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے۔ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، سوشل میڈیا میں جس قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کئی ایک ویڈیوز دھمکی امیز سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے سارا مقدمہ رکھا جائے، اور جو دونوں طرف کی ایکسٹریمز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں ایک جنرل ورڈکٹ دوں گا اس فیصلے کے اوپر کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی روح سے بھی، قرآن و سنت کی روح سے بھی انتہائی مبہم، ادھورا بلکہ گمراہ کن فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مذہبی کارڈ کو یوز کرنا اور انہیں قتل کی دھمکیاں دینا، یہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ علماء کرام کا جو غصہ ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، اور اکثر علماء نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی ہے، انہوں نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن چند ایک علماء ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی دھمکیاں دی ہیں قتل کی، اور بعض نے انڈائریکٹلی اور مذہبی کارڈ کے طور پر اسے استعمال کیا، بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اور بعض سیاسی جماعتوں نے بھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ سخت زبان جو ہے وہ ہمارے ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں بریلوی مکتب کے، انہوں نے استعمال کی، جن کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو موٹیویٹ کرنے والا شخص وہی تھا، اور جب اس نے سلمان تاثیر کی ایگزیکیوشن کر دی تو اس کے بعد اس نے خود عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، جس میں ایک ویڈیو میں تو اس نے اپنی پگڑی بھی اس طریقے سے سر ہلایا کہ اٹھا کے نیچے پھینکی ہے۔ تو یہ سب کے سب لوگ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنے مکتب فکر کی ترویج کی خاطر، اپنی گدی کو بچانے کی خاطر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ادروائز انہیں ختم نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں تو یہ ختم نبوت کی جتنی تحریکیں ہیں، انہیں ختم نبوت تحریکیں سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ اگر ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور جو ان کے بزرگوں نے گستاخانہ باتیں رسول اللہ کی شان میں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خلاف بھی یہ اسی طریقے سے ویلاگز بناتے، اکٹھے ہو جاتے اور دھمکیاں لگاتے اپنے ان بزرگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ لکھی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں لکھی تو ان کے نام کے اوپر جو پرنٹنگ پریس ہیں انہیں دھمکیاں لگاتے، لیکن وہاں یہ بالکل خاموش ہیں۔ یہ ان کی منافقت اور دو نمبری ہے۔ انشاءاللہ میں آج تو مجھے موقع ملا ہے، میں پھر سے اسے ہائی لائٹ کروں گا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے مکاتب فکر کے علماء میں اگر کوئی درد پیدا ہوا ہے تو ایک پازیٹیو جذبہ ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالی یوز کر کے اصل مجرمین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ مجرمین کون ہیں کہ جن کے عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ اس چور کا جو کھرا ہے نا، وہ
انہی سارے فرقوں کے بزرگوں کے ہاں نکلتا ہے. اس لیے ان معاملات میں یہ خاموش ہیں. لہٰذا میں تو ان کی کسی قسم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایکٹیویٹی کو بالکل اخلاص کے اوپر مبنی نہیں سمجھتا. یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. سارے کے سارے لوگ اینٹی قادیانی ہیں. ختم نبوت پہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ایون جن کے بزرگوں نے بھی کوئی کام نہیں ڈالا نا اس حوالے سے، وہ بھی نہیں بولتے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ دوسرا فرقہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. اور ہمارا جہاد تو اصل میں ہے انجینئر صاحب کے خلاف کھڑا ہونا. تو دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا. میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی، حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پہ جائے گا تھوڑے بزرگان ہوئے پہ گیا جائے تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی جانے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر. تو میں تانوں دس دیواں، جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لے. دیکھیں کس طرح یہ سہمے بیٹھے ہیں. بڑا برا وقت آیا جے نہ ہوتے. یقین کرو، مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے، آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں. واہ واہ، تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو، اس کے اوپر چندے بٹورو، بزرگیاں اویل کرو، اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے. آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے. اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی. 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا. چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جائیدادیں بنا لی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے. تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو. سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے. اب آ جائیں اس فیصلے کی طرف. دیکھیں فیصلہ تو انتہائی گمراہ کن اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی پڑھے لکھے بندے کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے. عام آدمی بھی اگر اسے پڑھ لے کہ بھائی مقدمہ کیا درج ہوا تھا، ایف آئی آر کیا درج ہوئی تھی، تم نے کان کو یہاں سے پکڑ کے کان کی بجائے کوئی اور چیز ہی جا کے پکڑ لی ہے اور اس میں سے کچھ اور نکالا ہے. اگر تو تم لوگوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے اور دنیا میں بھی سزا بھگتو گے. اور اگر یہ تم سے نادانی میں ہوا، اگنورنس میں ہوا، جہالت میں ہوا، اور ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں فی الوقت کیونکہ ابھی ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے. کل منڈے ہے 26 فروری 2024 کو ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے. آدھا تو ان کا بخار اتر چکا ہے. جو پریس ریلیز آپ نے پڑھی ہے نا
اب وہ کلیریفیکیشن کر رہے ہیں اور پکڑ کے بات جیو کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بھئی جیو نے غلط رپورٹنگ کی ہے. جیو نے بالکل ٹھیک رپورٹنگ کی ہے بھائی, جو لکھا ہوا تھا وہی دکھایا ہے. تمہیں اگر یہ خطرہ تھا, جو باتیں اب کر رہے ہو نا پریس ریلیز کے اندر, یہی باتیں اس میں بھی طریقے سے ہائی لائٹ کرنی تھی. ادھر تو تم نے اپنی بات کا رخ ہی کسی دوسری طرف کیا ہوا ہے. پوری کا پورا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک پری پلانڈ قسم کا کوئی جواب لکھ کے رکھا ہوا تھا. جو اصل چیز تھی, جو اصل حقائق تھے, انہیں تم نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہوا, اور پھر کہہ رہے ہو لوگ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں. رپورٹنگ بالکل ٹھیک ہوئی ہے. ہاں, مذہبی کارڈ جو یوز ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں. قانونی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا چاہیے, اور میرا خیال ہے سب سے بہتر جو جواب ریٹن میں دیا ہے وہ دیوبند کے جو مفتی ہیں تقی عثمانی صاحب, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. جذبات سے ہٹ کے انہوں نے کہا مذہبی کارڈ یوز نہ کریں, ریویو پٹیشن ڈالیں اور ججز کو ایجوکیٹ کریں کہ یہاں انہوں نے مس ہینڈلنگ کی ہے, تاکہ وہ اپنے فیصلے کو ایڈریس کریں صحیح طریقے سے. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی ہے, لیکن اتنی وہ تفصیلی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہابیوں کے علماء نے بھی گفتگو کی ہے, اور صحافی تو کئی ایک سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. بعض نے قاضی صاحب کے حق میں, بعض نے ان کے خلاف کی ہے. بہرحال اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے کہ مذہبی کارڈ کے طور پر اس کو یوز نہ کیا جائے, لیکن بعض علماء پھر بھی کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی. ان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے ان کے بڑے علماء کی جانب سے, سیدھی سی بات ہے. تو بیسیکلی یہ پاکستان میں جو چناب نگر, جسے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں, وہاں ایک ختم نبوت فورم سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی ہیں دیوبندی مکتب کے, محمد حسن معاویہ نام ہے ان کا, حافظہ اللہ تعالی. میری ان سے کل فون پہ بھی بات ہوئی, کچھ چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کی اسی ایف آئی آر کے حوالے سے. انہوں نے اس حوالے سے یہ کمپین 2019 سے شروع کی ہوئی تھی کہ وہاں پبلکلی بھی قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ اور وہ جو حاشیہ ہے تفسیر صغیر وہ بانٹی جا رہی ہے. وہ آلموسٹ میں نے یہ 2-3 دن لگا کے ساری پڑھ لی ہے, تفسیر بھی اور قرآن حکیم کی. انہوں نے آیات کے جو ترجمے, جو کرٹیکل آیات 150-200 مجھے دیکھنی تھی وہ میں نے دیکھ لی. اس کے علاوہ اوور ویو بھی کیا. میرے نزدیک تو جو قادیانیوں کا ترجمہ ہے قرآن کا, جن جگہوں پہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں جگہ انہوں نے صراحتاً قرآن حکیم کی تحریف کی ہوئی ہے, اور کفری عقیدے لکھے ہوئے اس میں, تفسیر کے اندر بھی اور ترجمے میں بھی انہوں نے اس کو ٹیمپر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ, انہوں نے بھی قرآن کی تحریف کی ہوئی ہے, ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی. ہاں دسنا وا میں آج یہ بھی دسنا وا, پابندی لگے گی سارا دن واواں گا. ہاں سیدھی جی گل ہے, کوئی نہیں بچے گا. اچھا, لیکن وہاں یہ ذرا بلک میں گندگی پائی جاتی ہے, تو وہ وہاں پہ بانٹ رہے تھے عوام الناس میں بھی اور کلوز حلقوں کے اندر بھی. اور مجھے جو انہوں نے جو اس ایف آئی آر کو درج کروانے والے بھائی ہیں, انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ نسخے ہم نے ریٹریو کیے ہیں مسلمانوں کی مساجد سے. ظاہر ہے وہ لوگ گفٹ لے جاتے تھے گھروں میں, تو ترجمہ والا قرآن کون رکھتا ہے, پڑھنا ہی نہیں ہوتا کسی نے, تو وہ جا کے مسجد میں رکھوا دیتے تھے. 1500 نسخے مسلمانوں کی مساجد سے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کی مساجد سے وہ نکلے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی کے اندر اس کی تبلیغ کر رہے تھے, بلکہ عوام الناس جو مسلمانوں کی ہے ان تک بھی یہ تفسیر پہنچی ہوئی تھی. باقی گمراہی اس سے کوئی نہیں پھیلنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو اپنا ترجمہ نہیں پڑھتے, ان کا کس نے پڑھنا ہے. ہاں وہ سانو کوئی ٹینشن نہیں, بے فکر وہ. ہاں تو لیکن بہرحال ایک گمراہی تو پھیل رہی تھی, تو انہوں نے اس مقدمے کو اٹھایا. 2019 میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اپلیکیشن دی, لیکن وہی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تھا. اس کو مختلف قانونی معاملات میں ڈالتے رہے, مختلف کمیٹیاں بنی, کرتے کرتے اس بندے نے ایفرٹ کر کے بالآخر 2022 میں کامیاب ہو گیا ایف آئی آر کٹوانے پہ. 2019 سے 22 ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ایف آئی آر کٹ گئی. اب ایف آئی آر کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ
قرآن ایکٹ 2011 کی روشنی میں کاٹا جائے. 2019 میں ایف آئی آر کے لیے ایپلیکیشن فائل ہو رہی ہے اور ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے 2022 میں. لیکن پھر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2011 کا جو قرآن ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ یہ مجرم ہے بندہ جو بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب جب سپریم کورٹ میں یہ پہنچی ہے, نچلی ساری عدالتوں سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی, انہوں نے تسلیم کیا اور وہ ابھی تک قائم ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں. وہ اپنے جرم سے بھاگا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا تعلق قادیانی اقلیت سے ہے. الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے بجائے یہ کہ ایف آئی آر کو ذرا غور سے پڑھتے کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے, وہ کسی اور طرف ہی چل پڑے اور انہوں نے کہا جی یہ تو دیکھیں ایف آئی آر 2022 میں کاٹی گئی ہے اور جو قانون ہے وہ تو بعد میں اپلائی ہوا ہے, اس کے اوپر مسئلہ 2019 کا ہے, یعنی جرم 2019 کا ہے. اگرچہ ایف آئی آر 2022 میں کاٹی گئی لیکن جو قانون ہے وہ 2022 کا ہے اور 2022 کا قانون 2019 کے جرم پر اپلائی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. 2019 میں جو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایکٹ 2011 کے مطابق اسے سزا دی جائے. لہذا 2019 سے بھی 8 سال پہلے کا وہ قانون ہے اور یہ پلی لے رہے ہیں 2022 کے قانون کی. بھائی 2011 کے قانون کی وہ پلی لے رہے تھے اور اس قانون میں 3 سال سزا تھی. 2022 میں تو وہ سزا بڑھ کے 9 سال ہو چکی ہوئی ہے. انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ جی جرم ہوا 2019 میں, قانون بنا ہے 2022 میں. نہ, قانون 2022 میں نہیں بنا, قانون 2011 کا ہے اور ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے. کوئی اندھا بھی پڑھے نا اسے پتا چل جائے گا. اور پھر کہا کہ اچھا وہ بھی مان لیا جائے تب بھی 6 مہینے اس کی سزا بنتی ہے. نہ, 6 مہینے نہیں بنتی, 3 سال سزا ہے 2011 کے کیس میں اور 6 مہینے نکالے ہیں 1932 کے انگریزوں کے زمانے کے ایکٹ کے, اور ایف آئی آر پہ 1932 لکھا ہی نہیں ہوا, 2011 لکھا ہوا ہے. اور فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جرم 2019 میں ہوا اور قانون بنا 2022 میں. 2022 میں قانون نہیں بنا, قانون تو 2011 کا ہے. اور جو جنرل قانون ہے وہ تو ہمارے آئین کے اندر موجود ہے, وہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے اور 1993 کا تو تفصیلی فیصلہ ہے جو پریس ریلیز میں انہوں نے پھر بعد میں مانا. سمجھ رہے ہیں نا کیا دو نمبری ہوئی ہے. تو وہ 6 مہینے والی سزا نہیں ہے, 2011 کے ایکٹ کے تحت 3 سال کی سزا ہے اور 2022 کے تحت 9 سال کی ہے. چلو 2022 والی نہ دو, 2011 تو 2019 سے پہلے آتا ہے نا. لیکن ان سب کو اوور لک کیا اور پھر رخ دوسری طرف پھیر دیا کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق ہونے چاہیے. بالکل اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ کی تو اب جرت ہوئی ہے نا یہ بات کرنے کی. میں تو نہتا پچھلے 10-12 سال سے یہ راگ الاپ رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, یہ بات اپنی جگہ, لیکن ان کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. انہیں ہم پیار محبت سے اسلام کی طرف بلائیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں. علمی اختلاف کرنا چاہیے. یہ جو اختلاف ہے کہ جی فلاں ٹوائلٹ میں مر گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, یہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے. جو انہوں نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے قرآن و سنت سے, ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں, اور پھر ادھورے دلائل نہیں. ہاں, ان کے پاس آخری سہارا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. ادھر آ کے نا ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مر جاتی ہے, بریلوی دیوبندیوں کی بھی, اہل حدیث کی بھی مر جاتی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. وہاں یہ گونگے شیطان مان جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے, اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں. یہاں مجھے مل کے گئے ہیں پوری فیملیز کے ساتھ. اللہ کے فضل سے میں نے کبھی اپنے ساتھ بٹھا کے ایک ویڈیو بھی نہیں بنوائی چندہ بٹورنے کے لیے, کیونکہ ہم نے کوئی یہ چندہ بٹورنے کا پلیٹ فارم تو نہیں رکھا. نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے. نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے آپ کو دیتے ہیں, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے نام پہ چندے کھاتے ہو اور جرت نہیں ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کر جاؤ. دیکھو میں نے تمہارے ہر پبلک
کہ فرد تک یہ تمہارے بڑوں کا جرم پہنچا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پبلک تمہارے بزرگوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. اور ابھی بھی اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یہ کوئی چند ایک بھیڑیں اگر بچ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عنقریب تمہیں چھوڑ دیں گی. یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. تو یہ سپریم کورٹ نے پھر اقلیتوں کے حقوق کا وہاں پہ لکھا اور لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے, بالکل یہی ہے. لیکن ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل کیا جائے؟ بالکل نہیں. میں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے حق میں بھی نہیں کہتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر انہیں کوئی اسلام کی کوئی تبلیغ کی جائے. اور رہے قادیانی تو انہیں تو ہم ویسے ہی نان مسلم سمجھتے ہیں, انہیں بھی ہم دعوت دیں گے. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر ایک اور آیت انہوں نے اس فیصلے میں کوٹ کی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس سے وہ یہ پلی لینا چاہ رہے تھے قاضی صاحب کہ آپ کو قرآن کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. لہٰذا اگر قادیانی اس طرح کا گمراہ کن ترجمہ بانٹتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی اگر یہی آپ کا قانون مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی چیزوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ایگزیکیوشن کیسے کرواتا ہے؟ وہ تو پھر موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ہم نے سیکورٹی گارڈز کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے بقدرے ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے, اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر جب حملہ ہوگا امت اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے گی اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گی. رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا, ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر. تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر, یا اسے نہیں سمجھانا؟ کتنی نان سینس بات ہے. دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بہرحال اس میں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے. وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے. تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو, پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان, کتے دی موت مر جان. کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے, آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے, فیس بک سے, باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے, ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں. بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں, امت کو نہ مارو, امت تو بیچاری لاچار ہے. تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے, آج کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا. یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں. او بندہ لبو جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے سب تو پہلے میں 295 سی دے لواں گا. غدارا, تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا. آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, تیرے غوث پہلے مرن, ہوئے تیرے کتب مرن, تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے, نگاہ مارنے والے. اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی. ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں, اپنوں کو چھوڑ دو. اور تسی منافق ہو, کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے. قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟
کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. یہی ہے نا؟ قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے. غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا، آج بھی وہ حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اوے بریلویو دیوبندیو تو آڑے ہر نماز پڑھتے تھے. ہاں، بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس طرح نماز نہیں پڑھتے. اور تو آڑے پر آ جائے حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی. ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ان میں سے نکلے میں. تو اس نے جو گمراہی پھیلائی، ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا. بالکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، ہمیں بھی ان پہ غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو. پہلے گھر کی صفائی ہوگی. کافروں کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنازہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے. تو انشاءاللہ امید ہے یہ قاضی صاحب نے جو ریویو پٹیشن لگائی ہوئی ہے اس میں اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا. اور اگر یہ ایڈریس نہ ہوا تو ہم تو اس زخم کو چھیلتے رہیں گے بار بار جب تک کہ سپریم کورٹ بیک فٹ پہ نہ چلی جائے. اس حوالے سے پلس ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں قرآن حکیم کے اندر تحریف کی ہے مسلمان علماء نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نے، ان کی بھی اصلاح کی جائے. ادروائز ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے. ہاں، ہمیں نہیں یہ والے ترجمے چاہیے جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہوں اور توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرآن حکیم میں چیزیں داخل کر دی ہوں، تفسیر میں بھی اور ترجمے کے اندر بھی. وہ میں آج انشاءاللہ کچھ چیزیں ڈسکس بھی کروں گا. ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری اس حوالے سے. تو وہ 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں، بلکہ اسے آپ 3 دعوت حق کہہ لیں، ان کی شکل میں انشاءاللہ انہیں ڈسکس کروں گا آج. جو میں نے اس میں سے جو مدنی پھول نکلے ہیں اور ہمیں ایک موقع ملا ہے. آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس بال ملے تو ہم پھر پلانٹ ارتھ سے باہر پھینکتے ہیں، پہلے تو باؤنڈری سے باہر جاتی تھی. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس معاملے کو اس طریقے سے، اب ان کے چونکہ ذہن کھلے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ آئی ہے کہ بھئی ختم نبوت کتنا سینسٹیو ایشو ہے، تو اب ہم انہیں بتائیں کہ ختم نبوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی قادیانی تحریکیں چلائیں. نہیں، آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے یہ دعوت حق جو ہم 3 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اس کے اوپر بھی غور و تفکر کرنا ہوگا اگر واقعی آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں. باقی اس میں ایک خاص جو سیاسی جماعت ہے PTI، ان کے قاضی صاحب کے ساتھ اپنے اختلافات تھے، اور ان میں سے میجورٹی تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دین کوئی اتنا سینسٹیو ایریا نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے بھی اس میں اپنا لچ فرائی کیا اور قاضی صاحب کے خلاف کمپین چلائی مذہبی کارڈ کے طور پر. تو اللہ کا شکر ہے ان کے جو بڑے ہیں وہ سامنے آئے، ان کو ٹائم پہ بات سمجھ آ گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں PTI کے اور ایک آنریبل پرسنالٹی ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو بہت لائک کرتا ہوں کیونکہ وہ اس قسم کے PTI کے سپورٹر نہیں ہے جس طرح عام ہے کہ بالکل وہ غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کریں. نہیں، وہ خود مانتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے غلط کیا، 2024 میں ہمارے ساتھ غلط ہوا. اس لیے میں اس بندے کی دل سے عزت کرتا ہوں. انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آ کے کہا کہ یہ مذہبی کارڈ جو قاضی صاحب کے خلاف یوز ہوا ہے ہم اسے آن نہیں کرتے. اور یہ جو نوجوانوں کے آج کل ایک ہیرو بنے ہوئے ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے بھی آ کے شاہ زیب کے پروگرام میں کہا کہ یہ قاضی صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا، ہمارے لوگوں نے بھی جو کیا یہ غلط ہے، اس طریقے سے مذہبی کارڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لیں پہلے بھی 2017 میں نواز شریف صاحب کے خلاف
مذہبی کارڈ یوز ہوا. 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ یوز ہوا, ان پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اور اب یہ 2024 میں آ کے قاضی صاحب کے خلاف کارڈ یوز ہوا. خواہ اس کی ریزن جینون ہو یا نہ ہو, کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. ہم تو کسی قسم کی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی, خواہ کسی ریاستی ادارے کی طرف سے ہو, مسنگ پرسنز کی فارم کے اندر, یا کسی مذہبی جماعت کے اندر ہو, یا کسی سیاسی جماعت کے ذریعے ہو, کوئی بھی ماورائے عدالت اقدام اس قسم کا کہ جس میں لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر ایگزیکیوشن کریں, اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل حرام سمجھتے ہیں, اور ہمیشہ سے میں اس پلیٹ فارم سے اسے کنڈیم کرتا ہوں. ایون کسی نان مسلم کے خلاف بھی کوئی مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا, میں نے اس حوالے سے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا جب ایک سری لنکن کو انہوں نے ظلمن قتل کر دیا تھا سیالکوٹ میں. تو میں ہمیشہ سے اس حوالے سے ایک سخت سٹانس رکھتا ہوں, کیونکہ میں خود بھگت بھی رہا ہوں, اور اسی وجہ سے بھگت رہا ہوں کہ میں سخت سٹانس رکھتا ہوں. 5 دفعہ تو مجھ پہ بھی مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے, جو ڈکلیئرڈ ہے, انڈکلیئرڈ کا تو مجھے پتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ یوز ہو جاتے ہیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ یار یہ کام نہ کریں کہ جو کام پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا اور اس وقت آپ کی چیخیں نکلتی تھی, اب آپ دوسروں کے ساتھ بھی وہی کام کریں, یا آج آپ کر رہے ہیں تو کل آپ کی باری بھی آ جائے گی. دیکھیں پاکستان میں تو باری آتے دیر نہیں لگتی. 10 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کتنے زیادہ مکافات عمل ہو چکے ہیں. ایک نے دوسرے کے ساتھ یہ کیا, دوسرے نے اس کے ساتھ موقع ملا تو یہ کر دیا. اس لیے مہربانی کریں مذہبی کارڈ کو بالکل یوز نہ کریں. اور یہ جو علماء ہیں نا, جو آ کے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کر کے اور لوگوں کو ابھار رہے ہیں, ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کو نظر رکھنی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی نے کمپین چلائی ہے اس کو تو فوراً گرفتار کر لیتے ہیں, اور وہ مولوی جو دندناتے پھر رہے ہیں, جو سیدھے نام لے کے گالیاں نکال رہے ہیں چیف جسٹس کو اور دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی, ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر میرے سامنے تو نہیں آئی ہے. ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے. عدالت میں جاؤ, ریویو پٹیشن فائل کرو, دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ دھمکیوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کو عدالت اپنا فیصلہ ریورس بھی کر لے نا, جو نیچے انہوں نے ہزاروں ممتاز قادری تیار کر دیے نا, وہ ریورس نہیں ہونے والے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہم نے پہلے ہزاروں طالبان تیار کیے نا, وہ ریورس نہیں ہوئے, اور فوج نے ہزاروں پی ٹی آئی کے سولجرز بھرتی کیے, وہ ریورس نہیں ہوئے. جب آپ کو نیریٹو دیتے ہیں, اور ریورس کوئی نہیں اتنی آسانی سے ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو پنڈی کا مفتی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے اس حوالے سے. ممتاز قادری کو بھی اس نے اس طریقے سے چڑھایا, اور بعد میں ایفیڈیوٹ لکھ کے تو اپنی جان بچا گیا. اور ابھی بھی یہ آ رہا ہے, اس نے ابھی بھی معافی نامہ لکھنا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, معافی نامہ لکھنا ہے. ابھی بھی اس کو جب بلایا نا عدالت نے, تو اس نے ابھی بھی معافی نامہ لکھ دینا ہے کہ جی میرا تو کہنے کا مطلب نہیں تھا, سوری, اور یہ وہ. ہاں, جو نیچے لوگوں کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں وہ اپنی جگہ. ہمارے وہ جو بھائی ہیں عمران ریاض خان, ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی, انہوں نے بھی پکڑ کے وہ اسی طریقے سے اسے ری ٹویٹ کر دیا. بعد میں انہیں خیر احساس ہوا, انہوں نے اسے اتار دیا. لیکن جو مقصد اچیو ہونا تھا وہ ہو گیا. لوگوں کا ذہن تو بن گیا. جب عمران ریاض خان صاحب کوئی چیز گود لیتے ہیں تو پی ٹی آئی میں تو ویسے ہی وہ ایک سمجھ لیں قرآن و سنت کی طرح پھیل جاتی ہے, چاہے آپ وہ ریورس بھی کر لیں. پھر آپ کے سامنے اب ان کو پکڑا گیا. وہ اس کیس میں نہیں پکڑا گیا, اور چیزوں میں ان کو بہانہ بنا کے جس بھی طریقے سے, بیسیکلی تو ایک پولیٹیکل سارا سلسلہ آپ کو پتہ ہے جو چل رہا ہے. تو ہم تو اس طرح کی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے, صحافت میں اختلاف ہے, تو آپ قانونی معاملات کو لے کے چلیں. اس طریقے سے بغیر وارنٹس کے گھر میں داخل ہو کے بندوں کو اٹھانا, اس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلے گا. اگر کسی کے خلاف کوئی جینون مقدمہ ہے تو وہ پروسیڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو خام خواہ پھنسانے کے لیے کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال دیا جائے. میں نے آپ کو بتایا ایک مقدمہ تو دنیا کے ہر بندے پہ ڈالا جا سکتا ہے. ایسٹس بیونڈ مین, یعنی اس کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے اس کی جائیدادوں کو. یہ تو کسی کے اوپر کسی بھی وقت ڈالا جا سکتا ہے. یہ سب سے آسان ذریعہ ہے. تو اس طرح کے معاملات کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. باقی جو لوگ بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی ہیں یا انہوں نے معذرت کی ہے آ کے پبلکلی, ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا. آئندہ کے لیے بھی وہ اپنی احتیاط کریں.